بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک عارف باللہ کہتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منور کے لیے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا رنگ گندمی تھا، کثرت عبادت کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ اس نے پیون زدہ ایک پرانا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں کچھ توشہ تھا۔ وہ شخص عابد و زاہد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قافلے والوں نے انہیں اجنبی جانتے ہوئے کہا کہ ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ایک غلام ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور تم اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آ رہے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تھے اس وقت تمہاری کیا حالت تھی اور اب تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس ہی ٹھہرے رہتے تو تمہاری یہ حالت نہیں ہوتی، اور بے شک تم ایک برے اور کوتاہی کرنے والے غلام ہو۔ تو آپ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم بلا شبہ میں گنہگار غلام ہوں۔ میرا آقا بہت ہی اچھا ہے اور کوتاہی میری ہی ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی خوشنودی چاہتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ کا انتقال ہو جاتا۔ لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا۔ وہ لوگ آقا سے دنیاوی آقا مراد لے رہے تھے، حالانکہ ان کی آقا سے مراد اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ قافلے والوں میں سے ایک نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ تو آپ نے فرمایا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور جو اس کے پاس ہے میں اس کی رغبت رکھتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے نکلے تھے، اور چونکہ قافلے نے بھی اسی دن کوچ کیا تھا اس لیے آپ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ قافلہ تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ رات اس قافلے نے ایک بیابان میں پڑاؤ ڈالا اور وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں میں سے ہر ایک شخص نے اپنے کجاوے اور خیمے میں پناہ لی۔ حضرت اویس کرنی کے پاس خیمہ نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی سے بچاؤ کے لیے کسی سے کوئی شے نہیں مانگی، کیونکہ آپ نے اپنے نفس سے عہد کر رکھا تھا کہ کوئی دنیاوی چیز بھی کسی مخلوق سے طلب نہیں کریں گے۔ وہ اپنی حاجات میں اللہ ہی سے، اللہ پاک سے سوال کرتے تھے۔ اس رات آپ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ وہ شدید سردی کی وجہ سے آپ کے اعضاء کانپنے لگے۔ سردی آپ پر غالب آ گئی اور رات کے درمیانی حصے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور قافلے والوں نے کوچ کا ارادہ کیا تو آپ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک شخص آپ کے قریب آیا۔ اس نے آپ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اس شخص نے قافلے والوں کو پکار کر کہا، قافلے والوں، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں اسے دفن کیے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ قافلے والوں نے کہا کہ اس کے کفن دفن کی صورت کیسے ہوگی؟ قافلے میں موجود ایک نیک شخص نے کہا، یہ تو غلام توبہ کر چکا تھا، اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور یہ اپنے کیے پر نادم تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ لوگوں نے کہا، اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ ایک نے کہا، کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے قافلے والوں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لیا، ڈھول اٹھایا اور دونوں پانی لینے چل پڑے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلے تھے کہ سامنے ایک پانی کی چھوٹی سی نہر نظر آئی۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں پانی ملتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمہاری مشقت ٹل گئی ہے، لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے کہا، پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کر لیں۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو دیکھا کہ نہر کا پانی تو گرم تھا۔ ان کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ معاملہ دیکھ کر شرکائے قافلہ اور حضرت اویس کرنی سے مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو جھاگ سے زیادہ نرم پایا اور زمین میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ قافلے والوں نے دنیا میں اس سے زیادہ
پاکیزہ خوشبو کبھی سونگھی نہ تھی۔ ان کے دلوں میں حضرت اویس کرنی کا رعب و وقار بڑھ گیا۔ آپ کی قبر کی مٹی دیکھنے میں عام مٹی کی طرح تھی، لیکن سونگھنے پر اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے آپ کے لیے خیمہ نصب کیا اور آپ کے جسم کو اس میں منتقل کر دیا اور آپ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ انہیں کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا میں دوں گا۔ پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہوئی، ہر شخص کفن کے لیے ایک ایک کپڑا دے رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے کاغذ اور قلم لیا اور آپ کا حلیہ اور صفات لکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے انشاءاللہ ہم مدینہ پہنچیں گے تو شاید وہاں ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی جاننے والا مل جائے گا۔ پھر لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے دیا اور کفن پہنایا تو کفن پہنانے کے لیے آپ کے لباس کو اتارنا چاہا تو آپ کو جنتی کفن میں لپٹا ہوا پایا۔ دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہیں دیکھا تھا۔ اس کفن پر مشک و عنبر لگا ہوا تھا اور جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی اور قدموں میں مشک لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی دیتا ہے جو بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ اللہ نے انہیں کفن پہنا دیا، اللہ پاک نے انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس نیک بندے کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ قافلے والوں کو حضرت اویس کرنی کو اس سخت سرد رات میں تنہا چھوڑے دینے پر سخت ندامت تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے غموار جگہ پر رکھا۔ جب لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کہنے کی آوازیں سنائی دیں تو ان کے کلیجے دہل گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے کانوں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہو گئے اور شدید گھبراہٹ کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کسی اور مخلوق نے اٹھا رکھا ہے اور آپ کا وزن کندھوں پر بھی بالکل محسوس نہیں ہوا۔ آپ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے تو آپ کو دفنایا دیا۔ جب آپ کو دفنایا گیا تو قافلے والے حضرت سیدنا اویس کرنی کے بارے میں حیران اور پریشان تھے۔ اس حالت میں انہوں نے سفر شروع کیا اور واپس پلٹ کر لوٹے تو کوفہ کی مسجد میں آئے، لوگوں کو آپ کا واقعہ سنایا، آپ کا حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی تو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر کسی کو نہ ہوتی اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور کا علم ہو پاتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوشیدہ رہا کرتے تھے۔